بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سارے مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے کی برکات، اس مہینے کی رحمتیں، اس مہینے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے کسی مسلمان سے اوجھل نہیں۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے اور ہر مسلمان جانتا ہے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلہے کائنات کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس کے اندر آج کی ویڈیو کے اندر کچھ باتیں ہیں، کچھ سوال ہیں اور ان کے جوابات۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے، پھر کس جگہ پیدا ہوئے اور کس کے گھر میں پیدا ہوئے اور کس سن میں پیدا ہوئے، جو ہمارے ہاں آج شمار ہوتا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، کون سا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے لحاظ سے کس مہینے میں پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کیا واقعی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا اس کے علاوہ کوئی اور ربیع الاول تھا۔ اور اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ان کی والدہ آمنہ، ان کے پاس جو عورت تھی اس عورت کو کیا دکھایا گیا، یعنی کیا چیز دکھائے گی اور اس کا کیا مطلب ہے، اور حضرت آمنہ کو کیا دکھایا گیا اور اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہے۔ تو یہ ضرور کوشش کریے گا کہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بہت ہی زیادہ کچھ ہے اور بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں لیکن وہ ایک بدعت کے نام سے ہیں، اور وہ ایک بدعت ہے، وہ دین کے اندر ہے ہی نہیں ہے، بالکل کسی ایسے ہی چیزیں بنائی ہیں جو حدیث کے اندر نہیں ہیں، جو کہیں بھی نہیں۔ تو اس لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا۔ اور ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل کے ساتھ نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول، اصل مشہور تو یہی قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن بہت سارے محدثین اور مؤرخین جنہوں نے تاریخ لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول کو نہیں، بلکہ راجح اور مختار قول یہی ہے، یعنی جو انہوں نے راجح قول قرار دیا ہے وہ 8 ربیع الاول کا دیا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور آج جو مہینے چل رہے ہیں، جو سن چل رہا ہے، اس کے لحاظ سے اپریل کے مہینے کے اندر پیدا ہوئے 570 عیسوی، اور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس تھی، اور اس صحابی کی والدہ کو جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت یہ دکھایا گیا کہ ان کا گھر، جس گھر کے اندر حضرت آمنہ تھی، وہ گھر سارا کا سارا روشن ہو گیا۔ اور وہ کیا سوچ رہی ہیں، کیا دیکھ رہی ہیں کہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ سارے کا سارا گھر روشن ہو گیا اور ستارے جھکے ہوئے زمین کی طرف آ رہے ہیں، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تارے میرے اوپر گر جائیں، اور یہ ان کو دکھایا گیا۔ حضرت آمنہ کو کیا دکھایا گیا؟ وہ دیکھ رہی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت ان کو دکھایا گیا کہ شام کے محل روشن ہو گئے، یعنی روشنی ہی روشنی ہر طرف ہے، شام کے محل روشن ہو گئے ہیں۔ اور شام کے اندر ایک شہر ہے بصرہ، وہ شہر خاص طور پر دکھایا گیا کہ وہ کیا ہو گیا، وہ روشن ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکہ سے لے کر شام تک یہ جتنا بھی علاقہ ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کے ہاتھوں یہ فتح ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو نور ہے وہ وہاں تک پہنچے گا۔ اور خاص کر جو بصرہ شہر دکھایا گیا، یہ شہر ہے شام کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ سب سے پہلے فتح ہوگا، اور یہ سب سے پہلے ہی فتح ہوا۔ اور یہ خاص کر اس لیے، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب کو سیر کرائی، اپنے پاس بلایا، جب معراج کا وقت تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک یہ سیر کرائی۔ یہ بھی شام کا ایک موقع تھا، شام کا محل تھا، شام کا سفر تھا، یعنی مسجد اقصیٰ شام کے اندر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک جو سیر کرائی، وہ اس لیے کہ یہ بھی ایک شام کا سفر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کے وقت یہ شام دکھایا گیا، شام کے محل دکھائے گئے کہ یہ روشن ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جتنی کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دکھائیں، اور یہ ساری کی ساری یہ حق اور سچ، شام کے محل دکھائے گئے، اس وقت یہ فتح ہونا تھا اللہ کے نبی کے دور میں، اور یہ کب پیدا ہوئے یہ سارا کا سارا بتایا۔ اس کے علاوہ جو فضولیات ہیں یہ ہونی چاہیے، یہ خوشی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں حقیقت بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کس دن پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، کس سن پیدا ہوئے۔ یہ چیزیں جو اصل ہیں، حقیقت ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اس کے علاوہ جھنڈیاں، لائٹیں اور یہ سب کا سب ہمیں پتہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔